اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھائیوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں، اپنے بھائی کی شادی کے لیے بڑے گیت گاتی ہیں، گانے گاتی ہیں، شوق سے تیاری کرتی ہیں۔ لیکن جیسے بھائی کی شادی ہوتی ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پھر انہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہمارے بھائی بدل گئے ہیں اور بھابھی نے آ کے اس کو بدل دیا ہے، میرے بھائی کو، میرا بھائی اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ کا بھائی وہی ہے، وہ پہلے جیسا ہی ہے۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کے طریقہ کار ہیں، جو بہت جلد آپ کے بھائی کو بھی بدل دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ایسی کون سی غلطیاں ہم بھائی کی شادی کے بعد کرتے ہیں جو اس کی زندگی کو بہت ہی مشکل بنا دیتی ہیں۔ پہلی غلطی جو اکثر لڑکیاں اپنے بھائی کی شادی کے بعد کرتی ہیں وہ انٹرفیرنس ہے۔ جب آپ کے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ اس کی زندگی میں اکیلی تھیں، اکیلے امپورٹنٹ تھیں، لیکن اب اس کی زندگی میں اس کی بیوی آ چکی ہے۔ وہ بہت سے جذباتی اپس اینڈ ڈاؤنز سے گزر رہے ہیں دونوں، بہت سے جذبات ہیں، بہت سے احساسات ہیں، ان میں کبھی محبت ہوگی، کبھی لڑائی ہوگی، وہ ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوگا۔ آپ کے بھائی کی پوری روٹین بدل چکی ہے، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے، تو اب آپ نے ان کی ہر چیز میں گھسنا نہیں ہے، ان کی ہر چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا کہ یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہاں جاؤ، یہاں نہ جاؤ، ہر چیز میں ان کو آپ نے مفت کے مشورے نہیں دینے۔ بے شک وہ آپ کا بھائی تھا، لیکن اب وہ کسی اور کا شوہر ہے جس کا اس پر پورا حق ہے۔ ان کو ان کے حساب سے جینے دیں، ان کو ان کی خوشیوں میں خوش ہونے دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھائی اپنی خوشیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور آپ کی ذات سے بھی بدظن ہو جائے۔ دوسری بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے شکوے شکایتیں کرنا۔ جب کسی کی نئی شادی ہوتی ہے تو ان کی پریورٹیز کچھ عرصے کے لیے بدل جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتے ہیں، زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، کھانا پینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے میں وہ خوشی تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس ٹائم پر ان سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی ہے کہ جی آپ اپنی بیگم کے لیے تحفہ لے آئے یا کوئی اور چیز لے آئے، آپ میرے لیے نہیں لے کر آئے، یا آپ کو میں نظر نہیں آتی، آپ جہاں پہ بھی گھومنے پھرنے جاتے ہو مجھے نہیں لے کر جاتے، میں نے ساتھ جانا تھا، اور ہر جگہ آپ ان کے ساتھ کباب میں ہڈی بن کر تیار ہو جائیں۔ آپ کے بھائی کی نئی شادی ہوئی ہے تو اس کو خوش رہنے دیں، اس کو اپنی بیگم کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے دیں، ان کو بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو وقت چاہیے، تو ان کو اکیلا چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے۔ آپ کا بھائی بدلا نہیں ہے، اگر وہ اپنی بیگم کو ٹائم دے رہا ہے تو وہ آپ کا بھائی بدلا نہیں ہے، بلکہ اس کی پریورٹیز کچھ عرصے کے لیے بدل گئی ہیں۔ اس نے اپنی میرڈ لائف کو سٹیبل کرنا ہے، آپ کے ساتھ اس کا رشتہ سٹیبل ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنے نئے رشتے کو سٹیبل کرنا ہے۔ اس ٹائم آپ اس کو کڑوی باتیں سنا کے، اس کو شکوے شکایتیں کر کے، اگر وہ نہیں بھی بدلا ہے نا تو آپ اس کو بدل دیں گی، اس کو مجبور کر دیں گی کہ وہ آپ کے ساتھ ہارش رویہ اپنا لے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ابھی ٹھیک رہیں گے تو وہ ایک دن آپ کو خود لے کر جائیں گے اپنے ساتھ، بس ان کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ تیسری جو غلطی ہے اس کو غلطی بھی کہہ سکتے ہیں، گناہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی بری عادت ہے، اور وہ ہے جاسوسی۔ چھپ کر ان کی باتیں سننا، ان کے کمرے کے ساتھ ہر وقت کان لگا کے رکھنا، ان کے کہیں جانے کے بعد ان کے کمرے کی چیکنگ کرنا، بھابھی کی چیزوں کی چیکنگ کرنا۔ یہ تو ویسے ہی آپ کسی اور کے ساتھ بھی کریں تو یہ تو بہت ہی ایک گھٹیا چیز ہے، بہت ہی ناپسند عادت ہے۔ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر بلا وجہ کوئی آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر جھانکے تو آپ اس کی آنکھ بھی پھوڑ دیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو پھر آپ کے بھائی ہیں، اور ایک تو اگر ان کو نہ بھی پتہ ہو تب بھی یہ گناہ ہے، لیکن سوچیں کہ اگر پتہ چل گیا ان کو کسی طریقے سے بھی تو آپ کا امپیکٹ ان پر کتنا برا پڑے گا، کتنا ان کو اس چیز سے دکھ ہوگا، ان کا دل آپ سے بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں۔ چوتھی غلطی جو آپ سب سے بڑی کرتے ہیں وہ ہے آپ اپنے والدین کو اپنے بھائی بھابھی کے خلاف سکھاتے ہیں۔ آپ کے والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، اب وہ وقت ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی کمائی کھائیں یا اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں۔ ایک اچھی زندگی انہوں نے گزاری ہے، تو اب آپ تو اپنے گھر میں شادی کر کے چلی جائیں گی، یا شاید آپ کی شادی ہو چکی ہوگی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اگر وہ ان سے ہی بدظن ہو جائیں گے تو وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ آپ ان کے دل میں اتنی نفرت بھر دیں کہ ان کی زندگی ہی مشکل ہو جائے، وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ ہمارے بیٹا اور ہماری بہو اتنے برے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے؟ آپ کے والدین کی زندگی ہی اس سے سب سے زیادہ مشکل بنے گی۔
اپنے والدین کو اپنے بھائی بھابھی کے خلاف کرنے سے بہتر ہے آپ ان کے دل میں ان کی محبت پیدا کریں، ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جب والدین تھوڑے سے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں، کیونکہ آپ کے والدین نے انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ان کے ساتھ ہی خوش رہ سکتے ہیں وہ۔ اگر وہ آپ کے گھر میں آ جائیں گے تو وہ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ایک بیٹا ایک ماں باپ کا غرور ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کا یہ غرور برقرار رہے۔ پانچویں غلطی جو زیادہ تر اپنے بھائیوں کے سامنے ہوتی ہے بہنوں سے، وہ ہوتی ہے اپنے بچوں کو ان کے بچوں پر فوقیت دینا۔ زیادہ تر جو شادی شدہ بہنیں ہوتی ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے کہ ان کا بھائی اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی کرے، جو کچھ بھی ان کے لیے لائے، وہ ان کے بچوں کے لیے بھی لائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے اپنے بھائی کے اوپر، لیکن اس کی ذمہ داری اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں۔ اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ ان کا بڑا پن ہے، لیکن آپ ان کو مجبور نہیں کریں کہ جو اپنے بچوں کے لیے لائیں وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی لائیں۔ جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو کبھی کہیں گھمانے پھرانے لے کر جائیں، وہ آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی لے کر جائیں۔ اس زمانے میں کوئی اپنے بچوں کا یہ بوجھ اٹھا لے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بخوشی کچھ آپ کے بچوں کے لیے لا رہا ہے تو وہ اس کا بڑا پن ہے، لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچوں کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی خواہشات پوری کرنا آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ آپ کے بھائی کی۔ اس کے سر پر اس کے بچوں کی آلریڈی ذمہ داری ہے۔ اپنی ضد کی وجہ سے اپنے بھائی کی زندگی مشکل نہ بنائیں۔ نمبر 6 ہے کہ آپ ان کے بچوں کے سامنے ان کی برائی نہ کریں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کے سامنے اپنی بھابھی کی برائیاں کرنا ایک عزت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک بھئی میری تمہاری ماں صحیح نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ اس نے میرے بھائی کو بھی صحیح نہیں رکھا ہوا، اور میرے ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرتی، اور تمہارے ساتھ بھی برا سلوک کری ہے، تمہاری صحیح پرورش نہیں کری، تمہاری پرورش میں کمیاں ہیں، یا تمہارے ماں باپ ایسے ہیں ویسے ہیں، لاپرواہ ہیں۔ یہ آپ ان کے بچوں کے سامنے ان کا امیج ڈاؤن نہیں کریں۔ اس سے ایک تو چیز یہ ہوگی کہ آپ کا اپنا امیج اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کے سامنے خراب ہو جائے گا، اور دوسری یہ چیز ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے، وہ اپنے ماں باپ سے بدظن ہو جائیں گے۔ اور ایک بچے کے لیے سب سے بڑا جو ایک ٹھکانہ ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے ماں باپ سے بدظن ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، تو اس کی زندگی مشکل بن جائے گی، وہ کسی غلط راستے پر بھی جا سکتا ہے۔ اپنے بھائی کے بچوں سے محبت کا اظہار کریں، جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ویسے آپ ان کے بچوں سے بھی محبت کریں، ان کا بھی ویسا ہی احساس کریں۔ اپنے بھائی کے بچے سمجھ کے، اپنا خون سمجھ کے ان سے پیار کریں، نہ کہ اپنی بھابھی کی ضد میں آ کے آپ ان کو اپنا ہی دشمن بنا لیں، ان کے دل میں اپنی نفرت ڈال دیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بھابھی کی شکایتیں اپنے بھائی کو آپ نے نہیں لگانی۔ ہر بات میں آپ تمہاری بیوی نے یہ کیا، تمہاری بیوی نے وہ کیا، اس کی ہر کام میں، اس کی ہر چیز میں نقص نکال رہی ہیں۔ جب آپ اپنے میکے آتی ہیں، جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر آتے ہیں، تو اب آپ کی والدہ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ اب آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتی، تو آپ کو جو ویلکم کرنا ہے وہ آپ کے بھائی اور آپ کی بھابھی نہیں کرنا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے پیار محبت سے پیش آ رہی ہے، وہ آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلا رہی ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، مہمان نوازی کر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ اپنے بھائی کو اس کے خلاف سکھا رہی ہیں، اس کی شکایتیں لگا رہی ہیں، اس کو بدظن کر رہی ہیں اپنی بیوی سے، تو یقین مانیں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ مسٹیک نہیں، اسے گناہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کی نظروں میں ہمیشہ اونچی رہنا چاہتی ہیں، ان کی نظروں میں محبت ڈھونڈتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ آپ کے سسرال میں آپ کی عزت ہو، آپ کا ہسبینڈ آپ کی کسی بات کو رد نہ کرے، یہی سیم تھنکنگ، یہی سیم سوچ آپ کی بھابھی کی بھی ہے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی کچھ بچوں کی ماں ہے، وہ بھی ایک بیوی ہے۔ اس کا یہ سارے ان رشتوں کے تقدس برقرار رہنے دیں، اس کی زندگی کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ وہ آپ کی خدمت کرنے کے بعد بھی پچھتائے اس بات پر۔ دوسرے کسی کے راستے میں اتنے کانٹے نہیں بچھانے چاہیے کہ جب آپ اپنے راستے پر چل رہے ہوں تو آپ کے راستے میں بھی وہی کانٹے آئیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں تو ہمارے راستے میں بھی پھول آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں پہ کانٹے بوئیں اور ہمارے راستے میں پھول نکلیں گے۔ بات بات پر ان سے ناراض نہ ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا نہیں، آپ نے مجھے کھلایا نہیں، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، اور وہ اپنی ہر خوشی غمی میں آپ کو منا رہے ہوں، اور ایک دن ایسا ہے کہ وہ آپ کو مناتے مناتے اتنے فیڈ اپ ہو جائیں کہ وہ آپ کے بغیر ہی خوش رہنا سیکھ لیں، آپ کے بغیر ہی زندہ رہنا سیکھ لیں، اور اس ٹائم جو آپ کا بھائی آپ سے دور جائے گا نا، وہ پھر کبھی آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا دل آپ سے خراب ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے بھائی کے دل میں آپ کے لیے نفرت کبھی نہ پیدا ہو۔ اور آخری چیز ہے پرائیویسی۔ ان کو پرائیویسی دیں، ان کو اکیلے رہنے کا حق ہے، ان کو اکیلے وقت گزارنے کا حق ہے۔ ہر بات میں لڑائی ڈال کے بیٹھ جانا کہ مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں لے کر گئے ساتھ، مجھے نہیں پوچھا، مجھے نہیں بتایا، یہ سب آپ کی عزت کم کر رہے ہیں، آپ کے بھائی کی نظر میں بھی، آپ کے بھائی کے بچوں کی نظر میں بھی۔ جیسے آپ اپنی نندوں کو ہر جگہ ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، جیسے آپ کو اپنے سسرال میں پرائیویسی چاہیے، سیم اسی طرح آپ کے بھائی کو بھی آپ سے پرائیویسی چاہیے۔ وہ آپ کو خوش رکھنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کا بڑا پن ہے،
ان کا آپ کے حقوق کی اور ان کے فرائض کی ایک لمٹ ہے. اپنے حقوق ان کے سر پہ اتنے ہی ڈالیں جتنے کہ آپ کو شریعت نے دیے ہیں. اپنی طرف سے حقوق بنا کے ان کے سر پہ بوجھ مت بنیں. آپ ان کی ذمہ داری نہیں ہیں, آپ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہیں. اور اگر آپ ان میرڈ ہیں تو ابھی بھی آپ اپنے امی ابو کی ذمہ داری ہیں. اگر آپ کا بھائی پھر بھی آپ کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے, اس کی ذمہ داری اب اس کی فیملی ہے, اس کے بیوی بچے ہیں. اگر تو وہ اتنا کر سکتا ہے, اتنے اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ آپ کی بھی ساتھ میں ساری خواہشات پوری کرتا ہے, تو وہ اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن اگر وہ بھی اتنا نہیں ہے, اس کے وسائل, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کا بہت مشکل سے خرچہ اٹھا رہا ہے, تو اس کے بعد آپ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ایسے آپ یہ چیزیں آپ اپنائیں گے تو آپ خود بھی خوش رہیں گے اور آپ کا بھائی بھی اپنی زندگی میں خوش رہے گا. اس کو بھی جینے کا حق ہے, بھائیوں کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے. بھائیوں کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں. جیسے آپ اپنے ہسبینڈ, اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہیں, کوالٹی ٹائم گزارنا چاہتی ہیں, آپ کے بھائی کا بھی حق ہے. اس کی اس حق کو مت چھینیں, اپنے آپ کو گناہ گار مت بنائیں. چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے, چھوٹی چھوٹی ضد کے لیے, اپنی بھابھی سے ضد کے لیے آپ اپنے بھائی کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنی بھتیجیوں کی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں. ورنہ اس دنیا میں تو آپ سے اس چیز کا حساب ہوگا, لیکن آخرت میں بھی ہوگا. یہ بات یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھ کے چلیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. اور انسانوں کی زندگی اجیرن بنانا, آپ کو پتہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے, اللہ پاک معاف نہیں کرتے. اپنے دامن میں جھانکیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو میں کر رہی ہوں, میری بھابھی یا میرے بھائی یا ان کے بچے مجھے معاف کریں گے؟ اگر آپ کا آنسر یس آتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے ان لوگوں کی زندگی مشکل بنے, تو آپ ایک خوش قسمت بہن ہیں. لیکن اگر آپ کا دل آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہاں غلط کیا ہے, تو اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو سدھاریں, ان سے معافی مانگیں اور اپنے کام سے کام رکھیں. اپنی زندگی پر توجہ دیں, اپنے بھائی کی زندگی پر توجہ دینے سے زیادہ, اپنی بھابھی پر توجہ دینے سے زیادہ آپ خود کی زندگی پر توجہ دیں. اس سے آپ کے بھائی کی زندگی تو بہتر ہوگی, آپ کی اپنی زندگی بھی بہتر ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی, میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.